ایپیسوڈ کے آغاز میں ہی ہمیں ایک جذباتی خاندانی منظر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کھانے کی میز پر عزت، خودداری اور روایت کی بحث چھیڑ جاتی ہے۔ جب انس کھانے سے انکار کرتا ہے تو دادا اسے سمجھاتے ہیں کہ رزق کی بے حرمتی نہیں کرتے اور اللہ کفا ہوتا ہے۔ انس اور اس کی بیوی بڑے سلیقے سے دادا کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کھائیں گے یا گھر کے اخراجات ہوں گے اس میں اپنا حصہ پے کریں گے تاکہ تائی جان کو بار بار تانے دینے کا موقع نہ ملے۔ اس پر دادا اور انس کے درمیان کی گفتگو بہت ہی پیاری تھی، جہاں انس یہ واضح کرتا ہے کہ لڑکے بڑے ہو کر گھر کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور وہ بس اپنا وہی فرض پورا کر رہا ہے۔ تائی جان کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب وہ ان پر مزید روب نہیں جما سکتے۔ دوسری طرف انور اور اس کی بیوی کا ہلکا پھلکا نوک جھونک والا رومانس ماحول کو تھوڑا خوشگوار بناتا ہے۔ پرانے لیپ ٹاپ پر ٹرانسکرپشن کا کام سیکھنے کی باتیں، شوہر اور اسٹوڈنٹ کے رشتے میں میٹھی چھیڑ چھاڑ اور دبئی جانے کے خواب کہانی میں ایک الگ ہی رنگ بھرتے ہیں، لیکن خوشیوں کی یہ فضا زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ ڈرامے میں ایک بڑا موڑ اس وقت آتا ہے جب ملک بھر میں اچانک انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ فری لانسنگ اور آن لائن کام کرنے والے انس اور اس کی بیوی کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوتا ہے۔ کام رکنے سے انس شدید پریشان اور مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر تائی جان کو کچن کے پیسے دینے اور سیمسٹر کی فیس کا بوجھ ہے، لیکن اس کی بیوی ایک سچی ہمسفر کی طرح اس کی ہمت بندھاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ اللہ سب بہتر کرے گا اور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ سخت معاشی حالات اور عزت نفس بچانے کے لیے انس ایک بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ وہ ایک سپر سٹور میں سیلز مین کی ملازمت اختیار کر لیتا ہے۔ 4 GPA ہولڈر اور MBA کا طالب علم ہونے کے باوجود وہ کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتا اور رزق حلال کمانے کی جدوجہد کرتا ہے۔ تھکن سے چور جب وہ گھر لوٹتا ہے تو اس کی اور اس کی بیوی کی محبت اور ایک دوسرے کی پرواہ دیکھنے والے کے دل کو چھو لیتی ہے۔ لیکن اس ایپیسوڈ کا سب سے دھماکہ خیز اور اہم موڑ فہام اور شہرین کے رشتے میں آتا ہے۔ فہام جو شہرین کو منگنی کے بعد بغیر شادی کے دبئی لے جانے کی ضد کر رہا تھا، شہرین کے گھر پہنچتا ہے۔ شہرین کے والدہ اور والد کا موقف بالکل واضح تھا کہ شادی کے بغیر لڑکی کو بیرون ملک بھیجنا ہماری اقدار اور اصولوں کے خلاف ہے۔ شہرین بھی اپنے باپ کی عزت اور اپنے اصولوں پر ڈٹ جاتی ہے۔ وہ فہام کو صاف بتاتی ہے کہ شادی سے پہلے اس طرح کا گھومنا پھرنا اور کپل سویٹ بک کروانا مناسب نہیں ہے۔ یہیں پر فہام کا اصل گھناؤنا چہرہ سامنے آتا ہے۔ فہام اپنی اوقات دکھاتے ہوئے شہرین پر چلا اٹھتا ہے اور صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ اس کا شہرین سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو بس ٹائم پاس کر رہا تھا۔